السلام علیکم ناظرین، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین، کل یعنی گزشتہ روز بات ہوتی رہی کہ نیٹو سپلائی بحال ہو رہی ہے، ڈی سی سی کی میٹنگ بھی ہو گئی، لیکن آج بھی کنفیوژن پرسسٹ کر رہی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کھول دی گئی ہے نیٹو سپلائی، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی کلیئر بات سامنے نہیں آئی. یہی کہا گیا ہے کہ معاملہ ایک کمیٹی کو سپرد کیا گیا ہے ڈی سی سی کی طرف سے، جو کہ نیگوشیٹ کرے گی اور کنکلوڈ کرے گی نئے ٹرمز آف انگیجمنٹ امریکہ کے ساتھ. اب قاہرہ صاحب نے بھی آج ایک میڈیا بریفنگ دی ہے، جو باتیں انہوں نے کہی میں سیٹھی صاحب کے سامنے وہ بھی تھرو کروں گا کہ قاہرہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہنا ربانی کھر صاحبہ کا انٹرویو بھی آج آپ نے دیکھا ہوگا جیو نیوز پہ، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ایکچولی جو آج ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اس سے ہمیں ملے گا کیا، اگر نیٹو سپلائی کھول دیں گے تو ہمارا فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا مل جائے گا. بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نئے طریقے سے رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، تو کیا یہ بات، کیا یہ تھیری درست ہے؟ آج اس کے حوالے سے بات ہوگی. پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، تھوڑا آگے چل کے بات کریں گے ان کے کیس کے حوالے سے. سیٹھی صاحب، آج ڈسکشن تو آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے ہم نے کرنی تھی، لیکن کیونکہ کنفیوژن ابھی تک پرسسٹ کر رہی ہے اور دوسری طرف چلی گئی ہے انفیکٹ، میں چاہتا ہوں قاہرہ صاحب کا ایک کلپ ہے وہ آپ دیکھیں جو آج انہوں نے بریفنگ دی ہے اس کے حوالے سے، وہ پھر اس کے اوپر ذرا ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین، قاہرہ صاحب کا کلپ ہے، اسے دیکھیے. نہ ہم نے کسی کو کوئی ایشورٹی دی ہے، نہ سول اداروں کی طرف سے، نہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ ان کے بھی مذاکرات جاری تھے اپنے لیول پہ. تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا. اور جب یہ فیصلہ ہوا جو ہوا، وہ ایک تو پاکستان کے قومی وقار اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کے ہوگا، ایک ذمہ دار قوم کے طور پہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمانی قرارداد کی روشنی میں ہوگا. سیٹھی صاحب کوئی ایشورنسز نہیں دی ابھی تک، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا اور ہماری ساورنٹی انٹیگریٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہوگا. آپ نے سن لی قاہرہ صاحب کی بات. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ریوائزڈ ریزولوشن تھی، ریکمنڈیشنز کے بعد ریزولوشن تھی، اس کی بیسس پہ ہوگا. دیٹ سیز اے لاٹ. اس میں تو بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی تگڑی چیزیں ہیں. ہاں دیکھیے، امریکہ کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی ایک ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے. ہماری ٹیم کے ساتھ آج سے نہیں، کافی عرصے سے وہ بات چیت چل رہی ہے. 8-10 دن ہو گئے، اس سے زیادہ شاید ہو گئے. کچھ باتیں طے پا چکی، کچھ باتیں رہتی ہیں. یہ کہنا کہ ہم نے کوئی ایشورنس نہیں دیا، یہ بالکل غلط بات ہے. ایشورنس دیا ہے کہ ہم نیٹو سپلائی لائن کھولیں گے. بالکل یہ ایشورنس دے دیا گیا ہے. جو پہلے ایشورنس نہیں تھا، پہلے یہ تھا کہ اگر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا پھر کھولیں گے. اب یہ ہے کہ نیٹو سپلائی لائن ان پرنسپل ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے کچھ ایشوز ہیں، وہ ہم آپ سے بات کر لیں. تو دونوں باتوں میں فرق ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بات آگے بڑھنے کا امکان ہے. دوسری بات یہ کہنا کہ پارلیمنٹری کمیٹی وہ ساری باتیں، ہاں وہ سب نیشنل انٹرسٹ میں یہ بات ہوگی، بالکل اگری کرتا ہوں میں. یہ فوجی قیادت اور سویلین حکومت دونوں نے بیٹھ کے نیشنل انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کیا ہے، جو بھی کیا ہے، اور جو بھی بات ہوگی وہ نیشنل انٹرسٹ میں ہی ہوگی. مگر کیا آپ کو میکسیمم ڈیمانڈز آپ کے امریکہ مان لے گا؟ نہیں. 14 کے 14 کوئی نہیں. دیکھیے سیدھی سی بات ہے، یہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے آج کہا ایک انٹرویو میں کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اپالوجی جو ہے، کیا وہ اپالوجی بھی آپ مانگ رہے ہیں، اس سے کم بات تو نہیں ہوگی؟ ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا. ڈپلومیٹک زبان میں انہوں نے کہا وہ بھی ٹیبل پہ ہم نے رکھا ہے. ٹیبل پہ تو بہت سی چیزیں رکھی جاتی ہے نا. آپ آتے ہیں، آپ اپنے سارے ڈیمانڈ جو ہیں ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. دوسرا پارٹی آتی ہے، وہ بھی اپنے ڈیمانڈ سارے ٹیبل پہ رکھ دیتی ہے. پھر وہ کہتی ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو کچھ نہ کچھ ڈیمانڈز اٹھا کے ٹیبل سے اتارے جاتے ہیں، ہٹائے جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک گھر خریدنے جاتے ہیں تو آپ لینڈ لارڈ، وہ جو مالک ہے، اس سے کہتے ہیں، وہ کہہ رہے کتنے کا؟ وہ کہتے ہیں 10 لاکھ روپے کا. آپ کے ذہن میں ہوتا ہے یہ تو میں نے 5 سے زیادہ تو اس کی قیمت ہی نہیں ہے، چلو 6 ہوگی تو یہ تو زیادتی کر رہا ہے. اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب فائنل بات ہوگی نا تو 6 اور 7 کے درمیان ہی ہوگی. مگر وہ اگر پہلے ہی وہ کہہ دے 6 تو پھر تو آپ 4 سے زیادہ نہیں دیں گے. تو پہلے وہ 10 مانگتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ 4-5 دن لین دین ہونی ہے. اگر ایک دم کوئی بندہ مان جاتا ہے تو دوسرا بندہ سمجھتا ہے یار یہ تو بہت جلدی مان گیا، اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اس کو کچھ چکر ہے اس کے اندر، اس کو دیکھا جائے، چھان بین کی جائے. تو یہ ہمیشہ نیگوسیشن میں یہ ہوتا ہے. آپ پوری لمبی چوڑی ڈیمانڈز ہوتی ہیں آپ کی میکسیمم، اور دوسری طرف سے منیمم ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ ہم یہ بس اس سے زیادہ ہم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہوتی ہے نیگوسیشن. ڈپلومیسی کا نام یہ ہے کہ کتنا میکسیمم آپ ڈپلومیسی کے ذریعے ایکسٹریکٹ کر لیں دوسرے سے. تو اب یہاں ڈپلومیسی چل رہی ہے. یہ آج سے نہیں، کافی عرصے سے یہ چل رہی ہے. 6 مہینے سے یہ ڈپلومیسی چل رہی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے. سب کچھ ٹیبل پہ ہے.
کیا مانا جائے گا کیا نہیں مانا جائے گا، پہلا سوال دونوں طرف سے۔ دوسری بات یہ کہ کیا آپ کو کیا بتایا جائے گا اور کیا آپ کو کیا نہیں بتایا جائے گا۔ کچھ باتیں آج بھی امریکہ کی جو وہ اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم پبلک میں نہیں بتا سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا 10 سال نہیں، کم از کم مشرف صاحب کے زمانے میں 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد بہت سی باتیں تھیں انکلوڈنگ ڈرونز، یہ ایئر بیسز جو بتائی نہیں گئی تھی۔ یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ انسیڈ یہ اگریمنٹس کیا تھی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیا جائے کہ ڈرونز کے اوپر کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت پوزیشن ڈرونز کی یہ تھی کہ یہ انلیگل ہے، تو امریکہ بھی لکھت پڑھت نہیں کرنا چاہتا تھا، پاکستان بھی لکھت پڑھت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک زبانی کلامی بات ہوئی تھی، کاغذ پہ نہیں لکھی گئی تھی، اور اگر لکھی بھی گئی تھی تو سائن نہیں کی گئی تھی، جسے نان پیپر کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں بھی کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو کہ آپ کو بتا دی جائیں گی، کچھ باتیں گول مول کر کے رکھی جائیں گی، اور یہ آپ کو بعد میں جا کے پتہ چلے گا جب آپ ایکچوئل پریکٹس دیکھیں گے کہ یہ ایک چیز ہو رہی ہے مگر اس پہ یہ ایسی بات ہے، ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں مگر وہ چیز چل رہی ہے، اور ان کی طرف سے یہ ہے کہ وہ کچھ چیزیں ہم روک رہے ہیں مگر وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں مگر پھر بھی وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ جا کے آپ کی عوام کو اور آپ کو اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اندر کی بات کیا ہے۔ کچھ باتیں سائن ہو جائیں گی، کچھ باتیں نان پیپر کے تحت رہیں گی۔ اس لیے ایک آدھی بات تو قائرہ صاحب نے صحیح کہی کہ ان نیشنل انٹرسٹ میں کوئی پولیٹیکل پارٹی یا افواج یہ نہیں کوئی چیز کرے گی کہ امریکہ کے آگے جا کے وہ آپ کے نیشنل انٹرسٹ کو وہ بیچ آئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن کرنے کے لیے امریکہ کا بھی تو ایک انٹرسٹ ہے نا، وہاں بھی تو بالکل وہی سچویشن ہے نا، تو یہ لین دین ہوگی۔ اوکے، اچھا سیٹھی صاحب، آج جناب بانی خار صاحب کا جو انٹرویو تھا، جو بیسکلی کور جو باتیں تھی ڈی سی سی کے اندر جو ڈیسیجن ہوا وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ سنیں، اس کے حوالے سے بات ہو کہ نیگوسیشنز ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ کیا کہتی ہیں جناب بانی خار صاحب، یہ سنیے۔ ڈی سی سی کے اگر آپ منٹس دیکھیں اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ڈی سی سی آتھرائزز دا گورنمنٹ ٹیم ٹو کنکلوڈ نیگوسیشنز آن جی لاکس اور نیٹو سپلائی روٹ۔ اب جب تک وہ نیگوسیٹ کر کے اس کو کنکلوڈ نہیں کریں گے تو اس کو فزیکلی تو آبویسلی نہیں کھلی، اگر آپ جا کے دیکھ لیں تب بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ نہیں کھلی۔ میں آپ کو ڈی سی سی کے منٹس دکھا دیتی ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹو آتھورائز اٹ ٹو اسٹارٹ اینڈ کنکلوڈ دا نیگوسیشن آن نیو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف ریزمپشن آف جی لاکس، نیو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ٹھیک ہے۔ The new terms and conditions should incorporate a clause as recommended by the Parliament to the effect that only non-lethal cargo would be allowed to transit through Pakistan to Afghanistan. نان لیتھل کارگو، دیکھیے اتنا کچھ ہے، لوگوں کی دلچسپی نان لیتھل کارگو میں نہیں ہے، لوگوں کی دلچسپی ہے ڈرونز کی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اپالوجی انہوں نے کہا ٹیبل پہ ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی، اور ڈرونز کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کلاز یہ انہوں نے ڈال دیا بیچ میں کہ جی نان لیتھل ویپنز نہیں جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگریمنٹ ہو گئی ہے آلریڈی دونوں کی، اس لیے انہوں نے ڈال دیا کہ دیکھیں ہم نے یہ منوا لی بات کہ نان لیتھل جو بھی سپلائی لائنز ہیں اس کے اندر نان لیتھل ویپنز نہیں، یہ لیتھل ویپنز نہیں جائیں گے، صرف نان لیتھل چیزیں جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کلیشنکوف لیتھل ہے یا نان لیتھل، وہ ول ڈیسائیڈ۔ ہاں مطلب ہے کہ اس لیول ہے نا لیتھیلٹی کا بھی کہ کیا چیز لیتھل ہے اور کیا نہیں ہے، تو یہ بھی باتیں جو ہے نا یہ آپ گرے ایریا ہے سمجھیں۔ تو کسی نے نیٹو کنٹینرز کھولنے نہیں ہیں، یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا، یہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے سیٹھی صاحب کہ یہ ڈرونز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کیا ہم یہ پھر مان لیں کہ جی ڈرونز کے اوپر جیسے قائرہ صاحب نے کہا تھا جیو نیوز کے پروگرام میں جی کہ اگر ہوئے تو دوبارہ بند ہو جائے گی نیٹو سپلائی؟ اب شاید یہ ہو جائے کہ وہ کہیں گے کہ ڈرونز کے اوپر یہ اتفاق ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن ہوگی، کنسلٹیشن ہوگی، اور پھر سیسیشن نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ یہ بات شاید نہیں کہی جائے گی کہ ڈرونز ختم ہو جائیں گے۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ لفظ استعمال کیے جائیں گے کہ ان کنسلٹیشن ود گورنمنٹ آف پاکستان ود دی کوآرڈینیشن آف گورنمنٹ آف پاکستان، ٹھیک ہے۔ یہ بھی شاید نہ کہا جائے ود دی اپروول آف گورنمنٹ آف پاکستان۔ یہ لفظ اپروول جو ہوتا ہے نا اور کنسلٹیشن، آپ نے دیکھا ہماری آئین میں بھی یہ چلتا رہتا ہے، اور بڑا لڑائی ہوئی ہے اس اور کنسلٹیشن کے اوپر لڑائی ہوتی ہے کیونکہ کنسلٹیشن اپروول نہیں ہوتی، کنسلٹیشن ہوتی ہے آپ سے بات کر لی، آپ اتفاق نہیں کیا، نہ کیا، پھر اللہ خیر صلی اللہ۔ تو جب آپ مانتے ہیں کہ کنسلٹیشن، پھر اب یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ کنسلٹیشن اپروول نہیں ہوتی۔
تو آپ احتجاج کر لیں, آپ کہیں یہ بری بات ہے, ہمیں پسند نہیں ہے, مگر پھر بھی آپ کو بات ماننی پڑتی ہے. بامانی مشاورت کہتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ لفظی کارروائیاں ہوں گی. میں آپ کو دوسری بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آج میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پروگرام جس میں کیا ملے گا, کہ عام لوگوں سے سوال پوچھے جا رہے تھے کہ جی کیا ملے گا ہمیں, یہ امریکہ تو ہے ہی فلانا ڈنگڑا, اور اس کے اوپر تو کوئی اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا وغیرہ وغیرہ. بالکل ٹھیک. ساری ڈیبیٹ جو ہے نا, آج ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہنا ربانی کھر صاحبہ سے کہ ہمیں کتنے پیسے ملیں گے, تو انہوں نے آدھا سوال کا جواب دیا, آدھا نہیں دیا. انہوں نے کہا نہیں صرف پیسے کی بات نہیں ہے, پیسے بھی ہیں, دوسری کیا اور کیا بات ہے وہ بات ہی نہیں ہوئی. آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ پیسے جو ہیں وہ کیا ہیں, اور دوسری بات جو کہ کرنی چاہیے, سمجھانا چاہیے لوگوں کو, بتانا چاہیے کہ وہ دوسری بات کیا ہے, وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگ بیوقوف ہیں, یہ کوئی سنجیدہ سی بات ہے, یہ لوگوں کو احساس سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی, تو اس لیے اس بات کو موٹی موٹی بات ہی کرنی چاہیے. نہیں, لوگوں کو سمجھ آتی ہے. نیشنل انٹرسٹ جب بات کرتے ہیں نا, قومی مفاد, تو قومی مفاد صرف لین دین پیسے کی نہیں ہوتی, قیمت کی بات نہیں ہوتی, کچھ اور بھی ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو پھر تجارت ہوتی ہے نا. قومی مفاد بہت بڑی اور سنجیدہ چیز ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے, پہلے موٹی بات کر لیں جو کہ سب نے کی ہے, میں سمری کر دوں آپ. پیسے کیا ملیں گے. پہلے تو انہوں نے کہا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز GLOC, یہ سپلائی لائن کی, وہ اس میں بڑے بڑے فگرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ ہمارا اتنا نقصان ہو گیا, ہماری سڑکیں ٹوٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا. تو پہلے دن کو ان کو کرنا چاہیے تھا. ان کو آج ایک بڑی اچھی سجیشن ایک صاحب نے دی ہے, ہمارے فارمر پلاننگ کمیشن کے ہیڈ تھے وہ, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے یہ پہلے دن سے ہی ہمیں امریکہ کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی 9-11 کے بعد کہ اب آپ کے کنٹینر شینرز جانے ہیں تو ہمیں 2 ہائی ویز بنا کے دیں آپ, اتنی ٹریفک جانی ہے آپ کی, اور ہیوی ٹریفک جانی ہے, ہمیں 2 موٹر وے بنا کے دیں کراچی سے لے کے افغانستان تک. تو وہ تو ہم نے کیا نہیں, اوپر سے ہم نے $1500 $1000 لے کے ان کو جانے دیا. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. تو اب کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اتنے ارب ڈالر کا ہمارا نقصان ہو گیا, ہماری سڑکیں ٹوٹ گئی, انفراسٹرکچر تباہ ہوا, یہ انفراسٹرکچر ہو گیا فلانا. یہ سوچنا چاہیے تھا اس وقت, یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. یہ 11 سال کے بعد انہیں ہوش آ رہی, اور وہ بھی افسوس اس بات کا کہ اس قسم کے موڑ پہ, جبکہ افغانستان کی اینڈ گیم جو ہے وہ اینڈ پہ آئی ہوئی ہے. یہ تو شروع کی گیم میں ہی کرنا چاہیے تھا نا, تو وہ نہیں کیا. تو ان کو تو نیگوسیشن ہی نہیں کرنی آئی, اور اس وقت قیادت کس کی تھی, فوج کی قیادت تھی, مشرف صاحب کی قیادت تھی. تو انہوں نے جن کو چاہیے تھا یہ سارا کچھ کرنا, یہ تو اسٹریٹ وے لیٹ گئے تھے اس وقت. اب یہ پریشر پڑ رہا ہے کہ سویلینز کے اوپر کہ جی آپ آنکھیں دکھائیں. تو خیر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں پیورلی مانیٹری یہ تو ہوں گی, اور یہ امریکہ کو دینا بھی چاہیے, اس میں تو کوئی 2 باتیں نہیں ہیں. وہاں $40 ملین ہر مہینے ان کا ایکسٹرا خرچہ ہو رہا ہے, تو چلے ہمیں 20 ایکسٹرا دے دیں, ہمیں 20 دے دیں اور مکھ مکا کریں. یہ تو پیور اینڈ سمپل تجارتی بات ہے. آپ کا نقصان ہمارا نقصان, آپ کا فائدہ ہمارا نقصان, مڈل وے میں کوئی ڈھونڈ کر ختم چلے, یہ ہوگی بات. دوسرا یہ ہے کہ کچھ خرچے ہم نے کیے ہیں جسے ہم کہتے ہیں وار آن ٹیرر پہ, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ ہم آپ مل کے ملٹری کارروائی کریں گے فاٹا میں ادھر ادھر. وہ کہتے تھے نا ڈو مور, تو ہم جب ڈو مور کرتے تھے تو خرچے ہوتے تھے نا, بلنگ کرتے ہیں ہم. انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں بل ڈال دیا کریں, اتنے ہیلی کاپٹرز استعمال کیے, اتنے گنز فائر کی, اتنا یہ کیا, اتنے راکٹس چلے, اتنے ہماری ویئر اینڈ ٹیئر ہوئی, تو اس کا جو خرچہ ہم دیں گے, امریکہ نے کہا تھا. تو وہ بھی ایک ایگریمنٹ تھی, اچھی ایگریمنٹ تھی. انہوں نے وہ ایکچولی انہوں نے بنو کے بلز ان کو دے دیے. پہلے تو یہ چلتا رہا, لیٹلی امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے بڑا چڑھا کے بلز دے دیے. ضرور دیے ہوں گے, یہ تو عام عادت ہے نا ہر بندے کی. آپ سبزی لینے جائیں تو وہ 8 روپے ٹماٹر اگر ہوئے یا 80 روپے ٹماٹر ہوئے تو 85 لکھ دے گا, ملازم ہی کر دے گا باقاعدہ. تو یہ تو ہوتا ہے بڑا چڑھا کے کرنا, یہ بھی نیگوسیشن کی ٹیکٹک ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی 40% کٹ لگا دیتے ہیں, تو چلو جی وہ بھی ہو گیا. مگر اب 40% کٹ لگانے کے بعد بھی اب وہ پیسے تو دینا یار, جو انہوں نے کہا تھا ہم نے خرچے کیے ہیں, اور ان کے ساتھ معاہدہ تھا, تو وہ بھی رکے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کوئی $1 ارب کے قریب جو ہے وہ رکا ہے, وہ فوراً مل جائے گا. وہ بھی ہمارا حق ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کٹ لگا دیا, لگا دیں, ہمیں دے. تو یہ بھی ایک معاہدہ تھا, اس کا حصہ ہے یہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیری لوگر ہم نے وہ بھی سائن کیا تھا ان کے ساتھ کہ آپ ہمیں امداد دیں گے, ہمارا خرچے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, $1 بلین ہاں ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, یہ ساری آپ کے لیے کیا ہے ہم نے, اور دیکھیں ہمارے بیک لیش کیا ہوئی. تو وہ کیری لوگر بھی رکا ہوا ہے. وہ چھوٹی موٹی یہ ادھر ادھر USAID یہ وہ رکی ہوئی ہے. اس میں کچھ تو ہم نے آنکھیں دکھا دی, ہمیں نہیں USAID چاہیے, شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہمیں نہیں USAID چاہیے وغیرہ وغیرہ, وہ ذرا پبلک کو ذرا خوش کرنے کے لیے.
پر ایکچولی آپ کو بجٹ کے لیے سپورٹ چاہیے نا, خزانہ تو فارغ ہے. اب آگے الیکشن آ رہی ہے, عوام کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہیں, ریمیٹنسز میں نے اس دن آپ کو بتایا اس کے اوپر, اس کی وجہ سے ہم سروائیو کر رہے ہیں. تو اب بجٹ کے لیے بھی پیسے چاہیے, بجٹری سپورٹ. پھر امریکہ کے ساتھ نہیں, صرف امریکہ کی بات نہیں ہو رہی, یہ 47 نیشنز ہیں جن کی یہ جو افغانستان میں انوالوڈ ہیں, یہ سپلائیز ان کی جاتی ہیں. یہ صرف امریکہ کی نہیں, یہ نیٹو از ناٹ امریکہ. نیٹو میں جرمنی بھی ہے, فرانس بھی ہے, ہر قسم کا اس میں ملک, ٹرکی بھی ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 47 نیشنز کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے اگر آپ کرنا بھی چاہیں. مگر سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی لین دین, کیری لوگر کے پیسے کو $1 ارب مل جائے گا, کولیشن سپورٹ مل جائے گی آپ کو, ٹھیک ہے, اور آگے بھی کیری لوگر نے 5 سال چلنا تھا, تو یہ سارا کچھ پیسے جو ہے آپ کے کام آئیں گے, اور پھر یہ جو سڑکوں کے لیے پیسے ویسے مل جائیں گے. یہ موٹی بات یہ نہیں ہے, اصلی بات کچھ اور ہے. اصلی بات, سوال میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مشرف صاحب نے جو معاہدہ کیا تھا اسے کہتے تھے اسٹریٹجک ریلیشن شپ, کہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہماری ایک ہے, ہم پارٹنرز ہیں. لین دین اکنامکس کی لین دین نہیں تھی, وہ بھی تھی مگر اس کے پیچھے کچھ اور سوچ تھی. اور وہی پالیسیز جو مشرف نے اختیار کی تھی امریکہ کے ساتھ مل کے, وہی اس حکومت نے, سیویلینز نے بھی کی. تو وہ کیا چیز ہے جس میں ملٹری 10 سال, مشرف کتنے سال رہا, 2009-11 سے لے کے 2008 تک رہا نا. ڈرونز تو 2005 میں شروع ہو گئی تھی, 2005 میں ڈرون شروع ہو گئی تھی, 2007 میں بہت ایکسٹرا ڈرونز کی سٹرائکس ہو رہی تھی. تو مشرف کے زمانے میں سب کچھ ہو رہا تھا, تو احتجاج تو نہیں ہو رہا تھا. تو آج احتجاج کی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کے زمانے میں 2008 میں, 2009 میں, 2010 میں پاؤنڈنگ ہو رہی تھی, تو کوئی نیٹو سپلائی بند نہیں ہو رہی تھی. کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ جی ڈرونز بند کریں تو پھر یہ ہو, انکرجن ہوئی تھی تو بند ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سوال یہ پوچھنا چاہیے حکومت سے اور فوج سے کہ کیا آپ کے وہ نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ نے امریکہ کے ساتھ یہ معاہدے کیے, صرف پیسے کے لیے تو نہیں کیے, پیسے تو ملنے ہی ہیں, مگر کہ پیچھے کچھ اور بھی ایسی سوچ ہے جس میں ملک کا مفاد ہے, جو کہ آپ نے ابھی تک صحیح طریقے سے عوام کو بتائی نہیں. وہ کیا ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایکچولی وہ سوچ کیا ہے, پیچھے اس کے کیا ہے, جس کی وضاحت صحیح طریقے سے نہیں ہو پا رہی. ناظرین, ابھی تک عوام کو نہیں پتا کہ چلیں پیسے تو جس طرح سیٹھی صاحب نے کہا ایک بات ہے, لیکن اس کے پیچھے اور کیا وجہ ہے, کیا تک بنتی ہے, کیا قومی مفاد ہے کہ آج تک ہم نے امریکہ کے ساتھ اس طرح کی الائنس کر رکھی ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے ہم بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ہم سیٹھی صاحب سے فائنلی یہ پوچھیں گے کہ ایک بات جو انہوں نے کہہ رہے تھے کہ رہ گئی ہے اس کے حوالے سے, جو آپس کی بات ہے, سیٹھی صاحب وہ کر لیں پھر ذرا آگے چلیں. نہیں, میں یہی صرف کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیسے والی بات جو ہے نا, یہ تو چھوڑ دیں آپ, یہ تو لین دین ہوتی رہتی ہے. پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے, یہ ہے افغانستان. افغانستان ہمسایہ ملک ہے. 65 ایئرز ایسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ ٹینشن رہی ہے آپ کی. ساری آپ کی فوج کی فلسفہ, آپ کی سیکیورٹی کا فلسفہ, ڈیفنس کا فلسفہ, وہ یہی رہا کہ انڈیا سے خطرہ ہے. تو یہاں ساری ڈیفنسز تھی. مگر افغانستان جو تھا وہ ہمیشہ ایک ایسی ریاست تھی جو کہ آپ کے طرف ٹلٹڈ نہیں تھی, انڈیا کی طرف ٹلٹڈ تھی. سوویت یونین کی وہ آؤٹ پوسٹ تھی, پپٹ تھی, اور سوویت یونین کا اور انڈیا کا ایک اکٹ تھا, کیونکہ آپ امریکن کیمپ میں تھے. افغانستان جو تھا وہ سوویت کیمپ میں تھا, انڈیا سوویت کیمپ میں تھا. آپ کو ہمیشہ فکر ہوتا تھا کہ یار یہ ہمارے پیچھے ہیں, یہاں سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے ہمیں, کیونکہ ہم تو ساری کانسنٹریشن ہم نے انڈیا کے خلاف کی ہوئی. تو جب آپ کو موقع ملا پہلی دفعہ امریکہ کے ساتھ مل کے اور وہاں مجاہدین کو چھوڑنے کا, تو آپ نے جپھی ڈال دی امریکہ کو. آپ نے کہا یہ بڑا زبردست موقع ہے, افغانستان اب شاید ہمارے ہاتھ میں آ جائے ہمیں. اور جنرل بیگ نے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی کہ ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ میں انڈیا سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے پیٹھ کے اوپر جو ملک ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے. وہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے, ہمارے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انڈیا کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں اور پیچھے سے چاقو کو. یہ اچھا فلسفہ تھا اس وقت. اور اس کے پرسیوٹ میں ہم نے وہاں سول وار بھی سپورٹ کی, مجاہدین کو سپورٹ کیا, کمیونسٹ کو نکالا. اور اس کے بعد پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ ہم نے وہاں معاہدے کرا کرو کے لوگوں کے ساتھ گورنمنٹس بھی بنوائیں, وہ کچھ چل نہ سکی. فائنلی طالبان آ گئے. ہم نے وی ور دا فرسٹ ٹو ریکگنائز دا گورنمنٹ آف طالبان. 3 ملک نے صرف ریکگنائز کیا تھا, کسی اور نے نہیں کیا تھا, اور باقی بھی جو دو تھے وہ ہمارے کہنے پہ انہوں نے کیا تھا. ٹھیک, UAE وغیرہ, سعودی عربیہ, اور کوئی نہیں تھا. تو یہ ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گی, یہ ملک جو ہے نا یہ ہمارے ہاتھ میں رہنا چاہیے.
मगर हुआ ऐसे नहीं, क्योंकि तालिबान भी आपके पिट्ठू नहीं बने, और यहाँ तक कि उन्होंने अमेरिका के साथ लड़ाई ले ली, जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम बन गए। तो वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात थी वो तो कामयाब ना हो सकी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान में आपकी ये कोशिश थी कि अब जो भी अफगानिस्तान में आएगा कम से कम अगर हमारे हक में नहीं हो सकता तो हमारे खिलाफ तो ना हो। ये बड़ा फ़र्क है। एक ज़माने में वहाँ की गवर्नमेंट आपके खिलाफ होती थी, आपने कहा आप हमारे हक में होनी चाहिए। फिर अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि आपको ये एहसास हुआ है कि हमारे हक में तो हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ अमेरिका के जो स्टेक्स हैं वो तालिबान ऐसे हैं कि दुनिया उनको एक्सेप्ट नहीं करती। तो अब तालिबान हमारी बात भी नहीं मानते थे, तो चले अब इनको कोई रोल होना चाहिए इनका। ये ना हो कि वहाँ वही हुकूमतें आ जाएं जो कि प्रो अमेरिका या प्रो इंडिया हों। तो ये एक हट के स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात। 3 साल पहले आपकी फ़ौज ने एक नई फ़लसफ़ा घड़ा था कि हमें अफ़गानिस्तान वो चाहिए जो जहाँ पीसफुल हो, स्टेबल हो और फ्रेंडली टुवर्ड्स पाकिस्तान हो, अमन हो, स्टेबल रहे और पाकिस्तान की तरफ फ्रेंडली हो। वो फ्रेंडली जो है ना वो लोगों को पसंद नहीं आई। जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई, वो फ्रेंडली होगा आपकी तरफ, इसका मतलब हमारी तरफ अनफ्रेंडली होगा। ये रूस को भी पसंद नहीं आई बात, वहाँ के जो कज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है उनको भी बात पसंद नहीं आई, इंडिया को भी बात। उन्होंने कहा ये क्या, ये तो नहीं हो सकता, न्यूट्रल अफ़गानिस्तान। अब हमें तकलीफ़ होती थी कि यार ये न्यूट्रल अफ़गानिस्तान जैसी चीज़ ही कोई नहीं। अब जाके हमें ये एहसास हुआ है कि सिर्फ ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात ख़त्म हो गई है। अब हमें एक और फिक्र आ गया जिसकी वजह से अब हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं सीरियसली ऑन द एंड गेम। वो ये फिक्र है कि ये ना हो कि अगर तालिबान को वहाँ अगली हुकूमत में जगह ना मिले तो अमेरिका तो अपने ट्रूप्स ले जाएगा, ये तालिबान जो है सदर्न अफ़गानिस्तान जाके छीन ले लेंगे और उसके बाद ये काबुल की तरफ नहीं देखेंगे, ये इधर हमारे इलाकों की तरफ देखेंगे। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर टोटल पश्तून, हमारे यहाँ को 30 मिलियन पश्तून है, अफ़गानिस्तान में 12-13 मिलियन पश्तून है। तो ये ना हो कि ये इनको अगर काबुल नहीं मिलता और पूरा अफगानिस्तान नहीं मिलता तो ये इधर हमारी तरफ ना, ये अफगानिया का है। हाँ, क्योंकि पुराने ज़माने में ये सारे इलाके अफगानिया का हिस्सा, ये पाकिस्तान के हिस्से नहीं थे। तो और इनको बफर जोन्स बनाया हुआ था। और वहाँ एक ऐसी मुहिम भी है, ये तालिबान जब ये थे हमने इनको कहा था कि ये ड्यूरेंट लाइन जो है, बॉर्डर है, इसको एक्सेप्ट कर ले, उन्होंने नहीं किया। मुझे याद है तालिबान के मिनिस्टर्स फाटा में आके कहते होते थे उस ज़माने में जब हम इनको सपोर्ट कर रहे थे कि ये तो हमारे इलाके हैं। तो अर्ज़ ये है अब हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात नहीं हो रही है, अब हमें ये फिक्र पड़ा हुआ है कि ये तालिबान जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं सारी उम्र के लिए पाकिस्तान ना बैठ जाएं, वहाँ ऐसे माहौल क्रिएट किए जाएं, ये वापस चले जाएं, ये रेफ्यूजीज़ यहाँ ना बने, ये अपनी बंदूकें हमारी तरफ ना, पहले बड़ा घर को, बिकॉज आपने देखा ये इनकी वजह से पाकिस्तानी तालिबान बन गए। अब वो पाकिस्तानी तालिबान जो है वो फाटा लेके बैठे हुए हैं। कल को ये अफगान तालिबान तो चले जाएंगे, अगर समझौता हो जाएगा तो ये पाकिस्तानी तालिबान का क्या करेंगे। और अगर इन्होंने उनके साथ हाथ मिला लिया और दोनों हमारे खिलाफ हो गए तो ये सारा फाटा का इलाका और केपी ये प्रोविंस नहीं बच सकती, क्योंकि इनके पास ज़्यादा हथियार है। आपको याद है एक वक्त ऐसा था स्वात वगैरह ओवरटेक कर लिया था। तो क्या अब आप अगले 5 साल अगर ये आपके खिलाफ हो जाते हैं तो अगले 5 साल आपकी सारी फौज जो है ना इनके खिलाफ ऑपरेशन करती रहेगी और वहाँ ये ड्रोन शोन्स आप भूल जाएंगे, वहाँ जो कैजुअल्टीज़ होंगी फौज की भी होंगी और लोगों की भी होंगी। तो अब हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी सेटलमेंट चाहिए अफगानिस्तान में जो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हो और ये अफगान अपने घर चले जाएं, वहाँ इनको जगह मिल जाए बैठने की, पावर लेने की, और ये वहाँ जो कुछ उन्होंने करना करें, हमारे यहाँ ना करें। तो अब अगर हम ये अमेरिका के साथ और 47 नेशंस जो नेटो के हैं अगर इनके साथ हम बना के नहीं रखेंगे, हमने बॉन कॉन्फ्रेंस भी मिस की, अब शिकागो कॉन्फ्रेंस भी मिस कर रहे थे, तो ये हमारे बगैर ही वहाँ कुछ ना कुछ बना लेंगे ये। और फिर ये होगा जब ये जाने का वक्त आ जाएगा तो ये नेटो सेटो की सप्लाई लाइन की ज़रूरत नहीं होगी, फिर आपके ऊपर डायरेक्ट बम्बार्डमेंट हो सकती है, फिर ऐसी ड्रोन्स की बारिश हो सकती है फाटा के अंदर कि आपको समझ नहीं आएगी क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें मफाद में मुल्क को देखनी पड़ती हैं, ये आवाम के जज्बात के साथ ये बात नहीं होती है। इसलिए आपकी सिविलियन हुकूमत ने आपकी फ़ौज की जो पॉलिसी है जो अब तब्दील हुई है उसको अपनाया है और ये दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ एंड गेम के अंदर पाकिस्तान का रोल हो, जिसमें अफ़गान जो रेफ्यूजीज़ हैं या ये हक्कानी नेटवर्क, मुल्ला उमर, ये अफ़गानिस्तान में जाके सेटल करें, वहाँ जो कुछ करना है, ये ना हो कि ये पाकिस्तान में आ जाए और उस किस्म की तालिबानिज़म यहाँ ले आए। तो ये बहुत अहम है। और अगर आप ये नेटो शेटो नहीं रिस्टोर करते तो इसका मतलब है आपने ओपनली ऐलान कर दिया है एलाइज के ख़िलाफ़ कि हम आपको सपोर्ट नहीं करते, तो फिर वो आपको नहीं करेंगे, फिर वो वहाँ अपना इंतज़ाम कर लेंगे और ये जो जंग है ये पाकिस्तान में आ जाएगी। अच्छा,
ریڈی صاحب یہ جو ایموشنلزم کی آپ نے بات کی تو خیر پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج کہا کہ ہم کو جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. انفیکٹ انہوں نے تو پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب کی بات ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک کیمپین تھی گیٹ گیلانی کیمپین, یہ آپ کو پتہ ہے بڑا کر رہے تھے میاں صاحب, اس کو بڑا کر رہے تھے, لیڈ کر رہے تھے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے, میں نے تو آبزرو کیا کہ میاں صاحب کہیں کہیں ذکر ضرور کرتے ہیں اس کا, لیکن وہ کوئی شاید اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں رہی. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کا دل ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میاں صاحب کو تو پتہ ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی, تھوڑی سی پہلے ہو سکتی ہے, مگر یہ گورنمنٹ کہیں جا نہیں رہی ہے ابھی. یہ گورنمنٹ یہ بجٹ پاس کرے گی اور آپ یقین کریں یہ بجٹ میں کافی چلاکیاں دکھائیں گے آپ کو. ان کے بڑے پلانز بن رہے ہیں کہ یہ آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. ان کا خیال تھا پنجاب والوں کا کہ انہوں نے لیپ ٹاپس کر دیے, یلو لیپ ٹاپ سے پہلے یلو یہ تھا, یلو انہوں نے یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کوئی نہ کچھ کرنے والی ہے. ان کے لیے پیسے ان کو چاہیے, اس لیے بڑی ضرورت ہے پیسے کی, اور وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. اور دیکھیے گا یہ کس قسم کے ڈرامے کرتے ہیں یہ بجٹ کے اندر. ضرور یہ کوئی نہ کوئی عوام کے لیے کوئی ایسی اسکیم نکالیں گے جس کے ساتھ اچھے پروپیگنڈا مائلیج ملے گی. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی امپلائمنٹ شوائمنٹ یہ وہ وغیرہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو بڑا کامیاب ہے, اور اب کوئی نئی امپلائمنٹ اسکیم کی طرف یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں بھی کوئی لاکھ بندے کو امپلائمنٹ دے دی جائے, یہ کر دیا جائے, تو یہ مطلب ہے کہ یہ آپ ابھی گیم ہاری نہیں ہے یہ گورنمنٹ, تو ان کے پاس بڑا کچھ ہے ابھی چلاکیاں. اچھا, دوسری چیز یہ پرائم منسٹر صاحب کے جہاں تک بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں پرائم منسٹر صاحب مورلی اخلاقی طور پہ وہ فارغ ہو چکے ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کو بھی احساس ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ٹیکٹیکلی اسپیکنگ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ پرائم منسٹر کا سر دے دیا جائے تاکہ ذرا شہادت بھی ہو جائے. ویسے بھی اسٹیچر تو بہت بڑھ گیا نا. تو یہ میرا خیال ہے فیصلہ ہو چکا ہے, اور وہ کوئی ہائی مورل گراؤنڈ پہ وہ کریں گے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, بجٹ کے بعد بجٹ وہ کریں گے, اس کے بعد کہیں گے میں نے اپنا 5واں بجٹ کر لیا, لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ میرے خلاف کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی, اور اسپیکر بھی کہہ دے گی کوئی نہیں بنتی, مگر میں اخلاقی طور پہ اسٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں بیکاز میری 30 سیکنڈ کے لیے کنوکشن ہو گئی. میں اخلاقی طور پہ میں جج میں یہ کرتا ہوں, میرا یہ خیال ہے. اس کی انڈیکیشن کوئی نہیں ہے ابھی, مگر انڈیکیشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مورل گراؤنڈ پہ کیوں جاؤ, میں نے ابھی تو یہی کہیں گے یہ بجٹ پہلے وہ یہ دکھائیں گے کہ آپ نے کیا کر لیا, اور کی پوٹ لیا جائے. ٹھیک ہے جی, مطلب تسی کرو جو کچھ کیتا کچھ نہیں ہویا, ہن میں آپ پہ مطلب اس قسم کا ڈرامہ پیپلز پارٹی کرنے کے لیے تیار ہے. ایک طرف وہ شہادت کا لینا, وہ بھی تو فائدہ اٹھانا, دوسری طرف بجٹ کا فائدہ اٹھانا, تیسری طرف انہوں نے تیسرا پرائم منسٹر اگلا پرائم منسٹر تیار کر لیا ہے. اور یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ بڑے, انہوں نے یہ جو نیٹو والا فیصلہ کیا ہے, یہ پرائم منسٹر کا, زرداری صاحب تو ٹف لائن لے رہے تھے, میں آپ کو بتاؤں. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ فوج نے سارا کچھ کیا, فوج ہی فیصلے کرے, ہم سے ہمارے کندھے سے کیوں فائرنگ کراتے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں سر یہ بات ضروری ہے, یہ ملک کے مفاد میں. تو یہ اس قسم کی چیز, جیسے جوڈیشری کے اوپر آپ کو یاد ہے ریسٹوریشن کے اوپر پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا تھا, صاحب کو پورے 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ کے سمجھایا تھا کہ یہ نہیں یہ کرنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا یہ پویلین تو واپس جائیں گے, مگر وہ مطلب وہ ہے نا کہ بیٹ ایسے پکڑ کے جائیں گے, تو ان کا اس قسم کے ارادے ہیں. اچھا ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے, بس ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کی کالز آگے چل کے ہم لیں گے. ایک مسئلہ جو ابھی تک ہے پیپلز پارٹی کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان وہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا, اور 3 نام فلوٹ کیے گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جن کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے. وہ 3 نام کون سے تھے, اور کیا وہ ایسے نام تھے جن کو واقعی ریجیکٹ کیا جانا چاہیے تھا؟ پی ایم ایل این نے بھی کچھ نام دے دیے. سیٹھی صاحب پیپلز پارٹی نے جو نام دیے پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں. جسٹس منیر شیخ سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں, لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہوئے. الزام کیا ہے کہ جعلے ہیں, کیوں, کیسے, کیا ایویڈنس ہے؟ ایویڈنس تو یہی وہ کہتے ہیں محترمہ کا جو پہلے اور دوسرے دور کے بیچ میں نواز شریف صاحب کے دور میں وہ کیسز تھے محترمہ کے خلاف, کو کرپشن وغیرہ کے, تو انہوں نے بڑی سپیڈی ٹرائل کیا تھا اور وہ جلدی ڈسپوز آف کر دیے تھے. تو وہ جج جنہوں نے 11 سال یہ کیسز برقرار رکھے ہیں اور کسی فیصلے کے بغیر, وہ ٹھیک ہے؟ یس یہی کہا ہے. یا وہ جج جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سارے فیصلے ان کے حق میں دیے, کوئی ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا, وہ بھی ٹھیک ہے؟ نو کمنٹ. اور جو جج جنہوں نے جلدی سے فارغ کر دیے کچھ کیسز, وہ خراب ہے. تو یہ کوئی چارج نہیں ہے, مگر یہ کوئی چارج نہیں ہے. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی چارج نہیں ہے.
ये एक प्रोपेगेंडा स्टंट है। और कोई इनके खिलाफ कोई चीज़ दाग है इनके ऊपर? अपेरेंटली तो और क्या दाग हो ना, चले गवर्नमेंट बड़ी इसके इन पे ऊपर बड़ी जी मेहरबान थी, तो मैं शक शुबा हूँ, मुझे शक हो गया कि अगर गवर्नमेंट किसी के ऊपर, और ये गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है, गवर्नमेंट अगर आपके ऊपर उंगली रखती है तो फिर मैं आपको कभी भी नहीं बनाऊंगा। अगर आप फेवरेट है ना गवर्नमेंट के, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। वाकई नहीं। तो इसलिए मेरे लिहाज में जस्टिस मुनीर शेख साहब के खिलाफ मेरे ज़हन में कोई चीज़ नहीं है, मगर क्योंकि गवर्नमेंट की ये कुछ लगता है कि एक प्यारे हैं, तो ये इनको बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। ओके, हमें बिल्कुल अबव बोर्ड बात करनी चाहिए। ठीक है। जस्टिस जाहिद कुर्बान अलवी, जस्टिस साहब, इनके खिलाफ कुछ है आपके पास? खिलाफ तो कुछ नहीं है, बस रिसेंटली एक कमीशन बना था टारगेट किलिंग के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया था, उसको ये हेड करते रहे। इनके खिलाफ अगेन कुछ भी नहीं। तो बस इनके हक में फिर ये है कि ये सिंधी हैं। हाँ जी, यही इल्ज़ाम है कि सिंधी को नहीं बनाना, ये भी गलत बात है। अगर मैं समझता हूँ किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए तो माइनॉरिटी प्रोविंस से होना चाहिए। अच्छा, और माइनॉरिटी प्रोविंस 3 है। एक तो मैं समझता हूँ माइनॉरिटी नहीं है, वो तो बिल्कुल हर चीज़ में हमारे पंजाब के साथ मिली हुई है, वो है केपी। तो इन थेरी या बलूचिस्तान से या सिंध से किसी को होना चाहिए। तो अगर ये सिंधी जज हैं तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। मगर क्योंकि यहाँ पंजाब और सिंध वाली बात चल रही है, सिंध कार्ड की बात चलती है ना, तो फिर भी यही कहा जाएगा, और यहाँ पंजाब में स्पेशली ये एक इम्प्रेशन होगा कि ये सिंधी जज पीपल्स पार्टी ने अपना सिंध कार्ड प्ले किया है। तो मैं समझता हूँ इस वजह से, हालांकि इन प्रिंसिपल मैं समझता हूँ एक माइनॉरिटी प्रोविंस से होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि इनको रूल आउट कर देना चाहिए। इनके ऊपर भी वही दाग लग सकता है कल को कि इन किसी फैसले के ऊपर कि ये सिंधी वर्सेस पंजाबी ये को बात चल पड़ी। जस्टिस अमीरुल मुल्क मेंगल, याद जस्टिस साहब के बारे में मुझे याद पड़ता है, ये बलोच तो हैं, मगर याद पड़ता है कि ये इन्होंने रिज़ाइन किया था जब पीसीओ इनको कहा गया था। तो इनकी ये बड़ी बनाई जाती है बात ये कि इन्होंने ओथ लेने से इनकार कर दिया था जब मुशर्रफ साहब ने 99 में। मगर फिर इंटरेस्टिंगली याद रहे कि उसके 10 दिन बाद इन्होंने गवर्नर बलूचिस्तान बन गए थे। तो मेरा ख्याल है ये इन्होंने कोई असूल के ऊपर ये पीसीओ नहीं लिया था, इनके साथ शायद कोई बात हो चुकी थी, इन्होंने कहा होगा कि अगर आप मुझे वो कर दें तो वो बेहतर है, मैं खिदमत कर सकूँगा। तो अगर इन्होंने मुशर्रफ की खिदमत की है उस तरीके के साथ, तो मैं समझता हूँ कि फिर मैं तो इनको रूल आउट कर दूँगा। हालाँकि बलोच माइनॉरिटी और कोई दाग नहीं है, मगर क्योंकि इन्होंने पहले गवर्नरी की है एक मिलिट्री हुकूमत के दौरान, तो मैं समझता हूँ इनको मैं रूल आउट कर दूँगा। आपको याद है उन्होंने एक डिसीजन भी दिया था 1987 में, चले वो डिसीजन अहमदियों के खिलाफ लिया था। हाँ। अच्छा, चले आगे पीएमएलएन के 3 नाम हैं। एक तो जो एक्टिंग सीईसी हैं इस वक्त, ही इज द सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मियां शाकिरुल्लाह जान साहब, चीफ जस्टिस। इनके हक में इनके खिलाफ क्या है आपके पास? खिलाफ तो कुछ भी नहीं है सेठी साहब, बस सारे अच्छे जज हैं। तो मगर इनके फिर मसला क्या है? बस ठीक है, पीएमएलएन ने कहा जी इनको ही आप लगा दें। अच्छा, बात ये है कि मैं ये चाहूँगा, देखिए ये ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सर्विंग जज है, रिटायर्ड नहीं है, सर्विंग जज है, और ये उन जजेस में से हैं जो कि कंसेंसस डिसीजंस देते रहे। मैं समझता हूँ जुडिशरी में अगर कंसेंसस हो जाए हर फैसले के ऊपर तो ये अच्छी बात नहीं होती। इसमें ना डिबेट हो सकती है, ना तनकीद होती है, मुझे इसमें सियासत की बू आती है। आपको सियासत की बू आती है? जी, जब भी इतने कंसेंसस डिसीजंस होते हैं ना तो मुझे वो पसंद नहीं यानी कि वहाँ मैं समझता हूँ कि जजमेंट्स वो होती हैं जिसमें हर जज अपना फ्रीडम के साथ, ये नहीं कि जी सियासी तौर पे हम सब एक हैं, वो अपनी जगह पे सियासी जो जदोजहद चल रही है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, मगर जजमेंट्स के ऊपर भी इत्तफाक राय होना ये दुनिया का असूल ही नहीं है कि 4 जज बैठ जाएं और चारों एक ही बात करें। अच्छा, यानी कि आप पीपल्स पार्टी की रिकमेंडेशन में आपको सियासत की बू आ रही है, यहाँ भी मुझे मौका परस्ती, और यहाँ भी मुझे बात पसंद नहीं है। इनको ऑलरेडी एक्टिंग चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो बस मेरा ख्याल है कि इनको भी वापस सुप्रीम कोर्ट चला जाना चाहिए और वहाँ जाके कोई डिसेंटिंग जजमेंट्स हम देखें, फिर अच्छी हो बुरी हो की बात नहीं है, मतलब अपनी जहन अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट बंदा चाहिए, वो बंदा नहीं चाहिए जो कि हर एक के साथ चलेगा। ठीक है। दूसरे यानी जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद रजा खान, सरदार साहब चीफ जस्टिस रहे हैं। एक और भी तो साहब हैं, जस्टिस रबानी साहब। जी, गुलाम रबानी साहब। तो गुलाम रबानी साहब और जस्टिस रजा साहब, इनके खिलाफ क्या है आपके पास? खिलाफ तो कुछ नहीं। हाँ, रबानी साहब के बारे में एक बात। अच्छा, आप रबानी साहब पे आ गए, रजा साहब को छोड़ दिया नहीं, मैं आपने कहा ना इन दोनों के, रबानी साहब के हक में क्या है, खिलाफ क्या है? देखिए, हक में तो ये है कि चीफ जस्टिस साहब के साथ रहे हैं, अच्छा सर्व किया उन्होंने, 2009 में रिटायर हो गए थे, 2 साल की लिए एडहॉक जज अपॉइंट हुए थे, नवंबर 11 में ये रिटायर हो गए हैं, और पिछले दिनों इनको दोबारा एडहॉक अपॉइंटमेंट इनकी 2 दफ़ा एडहॉक जज बन चुके हैं। एक दफ़ा बने, दूसरी दफ़ा
प्रपोज किए गए थे। प्रपोज किए गए थे, चीफ जस्टिस साहब के चहेते। मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन, अपोजिशन से भी, चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट से भी, और हुकूमत से भी, और फौज से भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आई वुड रूल हिम आउट। फिर रह कौन जाता है? और कौन रह जाता है? सरदार रजा खान साहब। इनके हक में और खिलाफ क्या है? ज़रूरी नहीं है, देखें इनके हक में खिलाफ क्या है। इनके हक में मुझे सिर्फ यही बात नजर आती है कि ये भी तो चीफ, ये भी तो इस सदलिया के साथ थे, सदलिया के साथ रहे हैं। जी, इन्होंने भी कोई डिसेंटिंग जजमेंट आई है इनकी कभी भी? 2009 में गई। क्या आई? वो मेरे ख्याल में कौन सी जजमेंट थी? वो जो रमदे साहब ने ऑथर की थी, उसमें इनका वो जो जजेस के खिलाफ थी। हाँ हाँ हाँ, इन्होंने डिसेंट किया था। इन्होंने कहा था कि जजेस के साथ ऐसा रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, ऐसे ही था ना कुछ। और ये बाकी सब जजेस ने एक फैसला किया था, वो जो बेंच था, इन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दी थी। इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी कोई दाग नहीं किसी किस्म का नहीं। बाकी किसी जज पे, शाकिरुल्लाह जान साहब पे नहीं है, नहीं तो दाग तो किसी पे भी नहीं। तो ये वो साहब हैं जिनके ऊपर नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैनल में आए हैं, और इन्होंने डिसेंट भी किया है। तो ये जो 6 नाम है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये नाम है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट माइंडेड लगते हैं मुझे, और इनकी इज़्ज़त भी है, बरकरार है। चीफ जस्टिस साहब के साथ काम भी किया है, मोस्टली इत्तेफाक किया है, कभी एक आध दफ़ा डिसेंट भी किया है। ये इनके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये इंडिपेंडेंट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। और अगर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब की ये रिकमेंडेशन मान लेती है तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात होगी। तो अब ये भी बहस है ना कि वहाँ पर वो कहते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी होगी या 2/3 होगी। वो गलत कहते हैं। देखिए, जो गलत बात है वो गलत बात है। लिखा ये है कि कमीशन जो है जो फैसला करेगी वो फैसला करेगी 12 है ना टोटल, 12 में से 7 अगर इधर एक तरफ हो गए तो 5 दूसरी तरफ हो गए तो प्रॉब्लम बन जाएगा। अब वो वोट एक मौलाना फजल रहमान साहब का, अगर पीपल्स पार्टी ने जस्टिस मुनीर को लगाया ये 7-5 करके, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी प्रॉब्लम बन सकती है। इमरान खान साहब ये इलेक्शन, हालांकि मान लेना चाहिए अंडर द रूल्स जो इन्होंने इत्तेफाक से बनाए हैं उसमें मान लेना चाहिए, उसके बाद कोई बहस नहीं होनी चाहिए। मगर मैं अगर पीपल्स पार्टी में हूं तो मैं इस किस्म की हरकत ना करूं, ऐसे ना करूं। मैं ये जस्टिस मोहम्मद रजा खान साहब को बड़ी फ़ख्र से बनाऊं, मैं कहूं कि जी नवाज शरीफ साहब इंडिपेंडेंट आदमी है, और फिर बड़ा बोझ होगा रजा साहब के ऊपर कि मैंने अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट करना है, ना मैंने मियाँ साहब की बात सुननी है, ना मैंने जरदारी साहब की बात सुननी है, मैंने कानून आइन की बात सुननी है। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।